هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول والآخر الباطن والظاہر وللعافین غافر وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام على مصباح الدجى وعلم الهدى الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صلوات سب سے پہلے دعا ہے مالک دو جہان اللہ رب العزت لم یزل ولا یزال خالق جتنے قدم آپ تمام صحبان چل کے آئے ہیں آپ کے ہر قدم کو نصرت امام میں شمار فرمائے بانیان عشرہ محرم الحرام اور ان کے اراکین کی توفیقات خیریہ میں اللہ برکت اور اضافہ عطا فرمائے اور ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جتنے باقی شہدائے ملت جعفریہ ہیں مومنین مرحوم ہو چکے ہیں مالک سب کی بخشش فرمائے سامعین محترم آپ سب انتہائی قابل احترام ہیں ہمارا سلسلہ کلام پیغام کربلا پہ چل رہا ہے اور سرنامہ کلام ہم نے شان رسالت کی آیت کو قرار دیا ہوا ہے جو مومن ہے جانتا ہے کل بھی ہم نے دو گزارشیں کی تھی ایک گزارش یہ کی تھی کہ لباس تبدیل کیا ہے تو یہ لباس تیرے لیے پیغام ہے کہ تو اب فوجی ہے امام حسین کا تو اب کربلائی بن گیا ہے یا تو کالا لباس پہن نہیں اگر پہن لیا ہے تو پھر تو علامت بن گیا ہے کربلائی
تو تیرا کردار بتانا چاہیے کہ تو کربلائی ہے، چونکہ جس نے بھی دیکھنا ہے تجھے اسی نظر سے دیکھے گا کہ یہ امام حسین کا پیروکار ہے۔ اور دوسری گزارش کی تھی کہ ہر گھر میں کربلا کی مٹی سجدے گاہ موجود ہے، مومن ہو، شیعہ ہو، موالی اہل بیت ہو، اس کے گھر میں سجدے گاہ نہ ہو، تربت حسینیہ خاک شفا نہ ہو، اکثر ایسا نہیں۔ یہ کربلا کی مٹی کیا ہے؟ یہ خاک شفا کیا ہے؟ جس میں غریب کربلا کا خون ملا، خانوادہ اہل بیت رسول کا خون۔ تو کربلائی ہے، تیرے گھر میں خاک شفا موجود ہے، کربلا کی شفا والی خاک جو آپ کے گھر میں پڑی ہے وہ بھی تمہیں ہر وقت بلاتی ہے کہ مجھے اپنے پاس نہ رکھ۔ یہ اپنے آپ کو ایسا بنا کہ تو اسے اپنے پاس رکھنے کے اہل ہو جائے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں تو، اگر آپ عقیدہ اور احساس کی دنیا میں رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اتنا فضلی ہے۔ ہاں، ہزار قسم کے آپ کے ذہن میں اشکالات اور اعتراضات ہیں تو پھر ممکن ہے آپ اس کا احترام نہ کریں، لیکن مومن ہے، عقیدہ رکھتا ہے، جذبہ کربلا رکھتا ہے، تو پھر اسے خاک شفا کا احترام کرنا پڑے گا۔ جیب میں خاک شفا تربت حسینیہ رکھی ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے سجدہ کر، اور یہ سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس نے کتنا کربلا کا حق ادا کیا ہے، اس نے کتنا اپنے آپ کو حسینی دکھایا۔ عزیزان، ہمیں کربلا درس یہی دیتی ہے، باکردار بن، تیرا کریکٹر، تیری سیرت عظیم ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ محرم الحرام مناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ حسین کتنا بڑا عظیم ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اسی جگہ پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تھا۔ مولا نے فرمایا، ہمارے شیعہ ہمارا چہرہ، لوگ چہرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، ہمارے شیعہ ہماری پہچان کا ذریعہ۔ اگر اس فرمان پہ تھوڑا سا ڈیپلی توجہ دی جائے اور کیا جائے تو میرے خیال میں ہم اپنے آپ کو شیعہ کہنے کے قابل نہیں رہے، بلا ہم اس معیار پر ہیں کہ لوگ دیکھیں ہمیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی کریں، لوگ دیکھیں ہمیں اور فضائل اہل بیت محمد کو بیان کریں۔ ہونا تو حسینی ایسا چاہیے کہ دشمن کو بھی پتا ہو کہ کچھ ہو جائے گا، سولی پہ چڑھ جائے گا، گھر چل جائے گا، سجا بیٹا سامنے قتل ہو جائے گا، مگر نہ کردار پہ کمپرومائز کرے گا اور نہ ہی اپنے عقیدے پہ کمپرومائز کرے گا۔
توجہ فرمائیے آپ میثم کو دیکھ لیں، آپ ابو ذر کو دیکھ لیں، آپ حجر بن ادے کو دیکھ لیں، یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے قربانی دے کے بتائی ہے، اور باقی اصحاب ائمہ نے کردار دکھا کے بتایا ہے کہ ہم علوی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی عظمت نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے، اصحاب پیغمبر میں سے ایک بندے کو سارے صحابہ مستجیب الدعوات سمجھتے ہیں کہ یہ جب دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں۔ نماز اتنی لمبی پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، نماز اتنی لمبی پڑھتا ہے کہ لوگ انتظار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ حجر مصلی عبادت پہ آ گئے۔ انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، انداز ہوتا ہے۔ میں عموماً اپنی محافل میں بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، درود بھیجیے بآواز بلند۔ آپ میری گفتگو سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توجہ ہے؟ میں عموماً یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مت سوچیں، یہ ذہن سے نکال دیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی عمر ابن سعد تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا۔ کردار تو ہر دور میں ہوتا، وہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہسٹری میں ہے اور ہم ان کا نام لیتے ہیں، وگرنہ کردار تو ہر دور میں ہوتا ہے۔ اچھے کردار کا معلوم ہے تو امام زمانہ کا سپاہی ہے، اگر برے کردار کا معلوم ہے تو حضرت حجت کا دشمن ہے۔ علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے، ولایت علی کا قائل ہے اور بڑا اٹھ اٹھ کے نعرے مارتا ہے، مگر اس کا کردار اہل بیت محمد کے خلاف ہے تو یہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں ہے۔ آج بھی اور اس کے لیے بہت بڑی دلیل، ویسے ہوا میں بات نہیں کر رہا، اس کے لیے بہت بڑی دلیل دے رہا۔ غریب کربلا نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو میری سیرت پہ عمل کرنے والا ہے، جو میرے کردار کا تابعدار ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، میرے فرامین پر چلتا ہے، اسے بھی کوئی فاسق و فاجر اچھا نہیں لگے گا، اسے بھی کوئی بیڈ کریکٹر اچھا نہیں لگے گا، حق بات کے لیے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اور یہ اتنی بڑی کردار کی بات ہے، کربلا یقین جانیے میں نے تاریخ کی بہت بڑی معتبر کتابوں میں دیکھا ہے کہ کربلا میں بس وہی گئے ہیں جن کا نام شہدائے کربلا میں امام حسین دیکھ چکے، وگرنہ یہ مت سوچی کہ وہ اس وقت شیعہ نہیں تھے، ڈھیر سارے تھے، فقط یہ بہتر نہیں تھے، ڈھیر سارے شیعہ تھے، مگر یہ احباب پہنچے ہیں اور اتنی خوش نصیب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا محل جنت میں دے دیا۔
یہ کوئی چھوٹی عظمت نہیں ہے، اپنی زندگی میں جنت میں اپنا بندہ مقام دیکھے. یہی وجہ ہے کہ جب زہیر سے مولا نے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم بیعت اٹھاتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن اتنی دور چلے جانا کہ کل جب ہم آواز دیں استغاثہ بلند کریں تو ہمارے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پڑے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ بہت عظیم جملہ اس نے کہا تھا میدان کربلا میں. زہیر نے کہا انی اقتل ثم قطعونی اربا ثم احرر ثم ارفع فی الہوا لم ترکتک یا حسین. میرا مولا اس زہیر کو پہلے قتل کر دے، پھر اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر اس کے بعد میرے لاشے کو جلا دے، وہ خاک ہوا میں اڑا دے. لو فعل بی 70 مرہ، اگر زہیر کے ساتھ 70 مرتبہ بھی ایسا ہوا لم ترکتک یا حسین، زہرا کا لال میں تمہیں نہیں چھوڑوں. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. عقیدے کی کس منزل پر فائدہ ہے؟ کربلائی بننا آسان نہیں ہے، نام لیوا ہونا آسان ہے، چونکہ نام لیوا پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کربلائی بننا اپنے آپ کو اس معیار پر لے جانا. مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال یہ جملہ عرض کیا تھا، اگرچہ کہ یہ علم عرفان کی گفتگو میں بہت عظیم تر بات ہے، مگر پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اس جملے سے بہت زیادہ ایمان اور معرفت میں اضافہ ہوگا. عزیزان، میں نے عرض کیا تھا اربعین کے موقع پر کہ اے زائر حسین، جو تو زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، اتنی سفر کر کے، اتنا خرچہ کر کے، فقط ایک دفعہ ذریعہ حسین کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ لینا. کیا یہ اس اہل ہے کہ ذریعے معصوم کو چھو سکیں؟ کیونکہ تیرا یہ ہاتھ رکھنا فقط ہاتھ رکھنا نہیں ہے، تیرا یہ ہاتھ رکھنا حقیقت میں بیعت ہے. تو جب گیا ہے ذریعے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو ایسے سمجھ کے میں بیعت کر رہا ہوں، اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف بھی دیکھ کیا یہ اس اہل ہے کہ غریب کربلا کی بیعت کر سکے. کیا تو اس عہدے پر پورا بھی اتر سکے گا یا نہیں؟ جانا آسان ہے معرفت کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے اس بلندی کے ساتھ. اب عبداللہ علیہ السلام کی اتباع کا وعدہ کر کے آنا یہ مشکل ہے. اور جب بندہ اس معیار کے ساتھ زیارت کرے تو پھر یقیناً یہ وہ زائر ہے جس کا فقط ذریعے نہیں، غریب کربلا جواب بھی دیتے تھے. فقط اس کو ذریعے کا بوسہ نصیب نہ ہو، اس کا معیار اتنی بلند ہو کہ بلا مظلوم اسے جواب بھی دیتے. ذریعے اقدس سے اسے سلام کا جواب بھی نصیب ہو جائے. شرط یہ ہے کہ انسان کربلا کو سمجھتا، اسے پتا ہو کہ کربلا کیا ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، وحدانیت کیا ہے، توحید کیا ہے،
نبوت و رسالت کیا ہے، عقیدہ امامت و ولایت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، امانت کس چیز کا نام ہے، کردار سازی اور عبادت الہی، تقوی و پرہیزگاری، یہ کتنی عظیم چیزیں ہیں، اس کے لیے اسے پتہ ہونا چاہیے، تب یہ اپنے آپ کو جا کے کربلائی بنا سکتا ہے۔ آسور بنانے کا حق میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ افضل ترین اور اکمل ترین مومن کی کر رہا ہوں، وگرنہ جو بھی مومن ہے جیسا بھی ہے، مولا علی کا نام لیوا ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا ہمیشیوں سے نکالا جا رہا ہے۔ جو بھی زبان سے کلمہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے ہمارا بھائی ہے، مگر ہمارے ائمہ کو مطلوب جو ساتھی ہیں، سپاہی ہیں، جو فوجی ہیں، وہ کتنی بلند معرفت کے ہونے چاہیے، وہ کتنے اچھے کردار کے مالک ہونے چاہیے، ان کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ درود دیجئے بابا۔ میں نے ایک بہت بڑی تفسیر میں دیکھا کہ حضرت حجت کے سپاہیوں کی 20 شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے پہلی شرط کا نام ہے حیا، جو بے حیا ہے وہ امام کا سپاہی، پہلی شرط حیا۔ اور اگر آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھیں تو جناب جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت آدم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی، دین، عقل اور حیا، اور عرض کیا کہ اللہ کا حکم ہے انہوں میں سے کسی ایک کو چن لے، تو حضرت آدم نے کس چیز کو چنا؟ حیا۔ جبرائیل جانے لگے تو باقی دونوں کو بھی وہی چھوڑ گئے۔ آدم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ آپ تو ان تینوں میں سے ایک لینے آئے تھے، یہ 2 واپس لے کر جاؤ۔ تو جبرائیل نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ دین اور عقل رہتا بھی وہی ہے جہاں پر حیا رہتا۔ جہاں پر حیا رہتا ہے یہ دونوں وہاں پر رہتے ہیں، اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس میں حیا ہے اس کے گناہ چھپے رہتے ہیں، جس میں حیا ہے وہ کامل ایمان ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور مومن کتنی باحیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی کے گھر گیا ہے تو اس بات کا خیال رکھ کے اپنی آنکھ پہ کنٹرول رکھ، تاکہ تیری شرافت بتائے کہ تو صاحب ایمان ہے، تو مومن ہے۔ تیرا حیا والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ مراحل ہیں۔ ایک حیا والد سے، ایک حیا والدہ سے، ایک حیا اولاد سے، ایک حیا اپنے معاشرے سے، اور میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں جو حیا انسان کو اپنے ایمان سے اپنانا چاہیے۔ امام کا بھی تو حیا ہے، جو رسول کا حق ہے، اپنے رسول کا حیا ہے،
اپنے اللہ کا حیا کر. مجھے حدیث قدسی کے لفظ یاد آ رہے ہیں. یہ کہیں بحث زیادہ سخت نہ ہو جائے اس بات پر بھی ڈر رہا ہوں، لیکن یہ حدیث قدسی کا جملہ ضرور آپ کو عرض کرتا ہوں. اللہ شکوہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے انا استحیی لک وانت لا تستحیی. میں مالک ہو کر، میں اللہ ہو کر، میں تیرا رب الارباب ہو کر میں تیرا حیا کرتا ہوں، مگر گناہ کرتے ہوئے تو میرا حیا نہیں. درود یہ معیار کربلا ہے. جو اپنے آپ کو کربلائی کہتا ہے یہ اس کا معیار زندگی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ منبر سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا یا ہم نے مجلس کا مقصد فقط واہ واہ شور و غوغا سمجھ لیا ہے. یہ الگ باتیں ہیں. میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ منبر کے کچھ تقدسات ہیں، اس کا کوئی احترام ہے، اسے اپنے آپ کو نہیں ہٹانا چاہتا. صاحبان ہم سے عزاداری مطلوب ہی اسی لیے ہے. ہمارے ائمہ نے عزاداری کی بنیاد ہی اس لیے رکھی ہے. اور پوری دنیا کا کوئی دین اتنا بڑا نظم و ضبط اور میڈیا نہیں رکھتا جتنا ہم رکھتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہماری قوم ان اقوام میں سے بھی ہو سکتی ہے کہ جن کی مثالیں ہم بیٹھ کے دیتے ہیں ان سے بھی افضل ہو سکتی ہے. مشکل یہ ہے کہ توحید پرست وہ بنے ہوئے ہیں جنہیں توحید کا پتہ نہیں، اور جنہیں پتہ ہے وہ توحید کو سمجھنے کی طرف آتے نہیں ہیں اور توحید کا حق ادا نہیں کرتے. جیسے ہمارے پاس یہ نظام عزاداری ہے اور ہم اپنی قوم کی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو عروج پر لے کر جا سکتے ہیں، سماجی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے ہم اپنی قوم کو نمونہ ترین قوم بنا سکتے ہیں. ایسے نہیں کہا خمینی بت شکن میں کہ ہمارا اعلان کا انقلاب مرحوم مدت ہے محرم اور صفر. ان 2 مہینوں میں تو ہم نے قوم کی تربیت کی ہے اور اس معیار پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ صاحب موقف، وہ صاحب نظریہ ہے. اور یاد رکھیں ہمارے ائمہ کو سب سے زیادہ جس چیز نے تکلیف دی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ نادان تھے. ایسے نہیں کہا کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے درود بھیجی. ایسے نہیں فرمایا مولا نے کہ وہ باطل پہ ہو کے اتنے ڈٹے ہوئے ہیں اور یقین میں تم حق پہ ہو کر تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں. مالک اشتر جیسا بندہ، عبداللہ ابن عباس جیسا بندہ چیخ چیخ کے یہ کہتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اس میں نہ تمہیں نہ دیکھے قرآن کہہ رہا ہے، لیکن لوگوں نے نہیں. فاتح خیبر بت شکن اپنی فوج کے ہاتھوں مجبور ہوا ہے جنگ روکنے پہ. مد مقابل نہیں کر سکا اس بات میں مجبور. تو یہ کیا ہے؟ یہ نادانی تھی،
یہ شعور کی کمی تھی، یہ وہ معرفت کی کمی تھی۔ اگر اس معیار پر ہوتے تو یقیناً یہ کبھی بھی امام کو رونے پہ مجبور نہ کرتے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضرت حجت آئے، مگر یہ پوچھنے والی بات ہے کیا ہم میں سے کسی کا گھر ایسا بھی ہے جہاں پر حضرت حجت بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے؟ جی، جس گھر میں بیٹھ کر وہ کھانا تناول فرما سکے۔ کربلا ہمیں کردار سازی کا حکم دیتی ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ 10 دن جو ہم منا رہے ہیں کتنی عظیم بات ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء آئے ہیں، انہوں نے تبلیغ بھی کی ہے، عبادت بھی بتائی ہے، سارے کام کیے ہیں، امتحان بھی دیے ہیں، سارے کام جو اللہ نے بتائے ہیں کیے ہیں، مگر کتنی عظیم کام ہے حسین کا کہ آج اس دنیا میں ہر حق کو حسینیت کہا جاتا ہے اور ہر باطل کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ عزیزان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج جو بھی دنیا میں تحریک چلانا شروع کرتا ہے حسین مجھ سے ہے 61 ہجری سے لے کر سورج کے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک میں رسول حسین سے میرے اسلام کی بقا کا سبب حسین۔ وجود دینا کسی شے کو مشکل نہیں ہوتا، اس کی بقا مشکل ہوتی ہے۔ اور کتنی عظمت بیان فرمائی ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ شرف بھی فقط میرے مولا حسین کو حاصل ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ شرف کی حاصل فقط میرے مولا حسین کو حاصل ہے۔ اللہ کی کائنات میں بس میرا حسین ہے جس کا مسلح پشت پیغمبر بھی۔
الامام و امام ولو کان صبیا، امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے، اور امام جا کے نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے حالت سجدہ میں، تو یہ بھی حسین کی نماز ہے۔ اور بڑا لطیف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، جو خطیب جو ذاکر اس مقام پر آ کر حسین اور نماز کا مقابلہ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ یہ مقابلے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام ہے کہ عقل کے اندر حسین آئے تو سجدہ بڑھ جایا کرتا ہے، حسین آئے تو سجدہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حسین نو اتنی مظلوم کربلا نے اس سجدے کو بڑھایا ہے کہ سر تو اپنی مرضی کے ساتھ آتا تھا، مگر اپنی مرضی سے عزیزان محرم الحرام ہے۔ میں کل روایت پڑھ رہا تھا، ایک صحابی نے معصوم سے سوال کیا کہ مولا رونا ماتم کرنا تو اس وقت ہوتا ہے جب میت لاش سامنے ہو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، محرم کا چاند نظر آتے ہی آپ کے خاندان اہل بیت میں رونے کی آہ و بکا کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور پوری دنیا میں ہوتی ہیں۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا، بہت عظیم روایت ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو کوئی آنکھ بھی بغیر آنسو کے نہیں رہ سکے گی عزادارو۔ مولا نے ارشاد فرمایا جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو جبرائیل میرے دادا حسین کا وہ پھٹا ہوا زخمی کرتا پوری دنیا میں اس طرح لہراتا ہے کہ جب وہ لہراتا ہوا کرتا مومن کی بصیرت سے گزرتا ہے، وہ کرتا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ کرتا بصیرت دیکھتی ہے، انسان کا دل اور روح دیکھتا ہے۔ جب وہ پھٹا ہوا کرتا حسین کا مومن دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بغیر آنسو کے نہیں رہ سکتی۔ میرے مولا سے صحابی نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ آہ بکا رونا اس وقت ہوتا ہے جب میت سامنے ہو، جب لاش سامنے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ محرم کا چاند چڑھتا ہے اور پوری دنیا میں آہ بکا شروع ہو جاتی ہے، ماتمداری اور عزاداری شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے مولا نے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا جب محرم کا چاند چڑھتا ہے تو جبرائیل میرے دادا حسین کا پھٹا ہوا زخمی کرتا اٹھا کر پوری دنیا میں لہراتا ہے، اور مومن کی بصیرت جب اس زخمی کرتے کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مومن رہ نہیں سکتا روئے بغیر۔ عزادارو انہا ذکر الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، امام حسین کا جو ذکر ہے نا یہ مومنوں کے دلوں میں ایسی حرکت ہے جو کبھی بھی خاموش نہیں ہوتی۔ اس حسین کو ہم نہیں ابو البشر حضرت آدم بھی روئے۔ جب جبرائیل نے بتایا کہ یہ دعا پڑھو اور توبہ قبول ہوگی، جب آدم نے یہ کہا یا قدیم الانسان بحق حسین، تو آدم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔
آدم نے پوچھا جبرائیل سے یہ کیسا نام ہے جسے لیتے ہی آنکھ نم ہو گئی ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ نواسہ احمد مختار محمد مصطفیٰ ہے جسے بے دردی کے ساتھ روز عاشوراء راہ خدا میں قتل کر دیا جائے گا۔ عزادارو، امام حسین کے ذکر میں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر آپ کا تھوڑا سا آنسو بھی آ گیا، زیادہ نہ بھی روئے، تو کتنی کریم ہے حسین، کتنا سستا کر دیا ہے اس نے جنت کو۔ فرمان ہے واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جب مظلوم کا ذکر ہو۔ اور میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا ہے، ایک اور روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم نے کبھی محرم کے چاند کو آسمان کی طرف دیکھ کر نہیں دیکھا، بلکہ جو ہی محرم کا چاند آتا تھا اہل بیت کے گھرانے میں اور شروع ہو جاتی تھی، ہم وہ رونے کی آواز سن کر سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند چھٹ گیا ہے۔ عزادارو، آج دو محرم مہران ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں ہم میں سے جو پردیس میں رہتے ہیں، جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں، اگر وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے نا، پوری کوشش کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس لاش کو وہاں پر دفن کریں جہاں پر اس کا بھائی دفن ہے، جہاں پر اس کا خال مادہ دفن ہے۔ اور کئی لوگ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں۔ حسین کو پتا بھی ہے کہ مجھے قبر نانا کے ساتھ نصیب نہیں ہوگی، مجھے قبر اپنی ماں زہرا کے ساتھ نصیب نہیں ہوگی۔ جب تیاری کر کے امام حسین آئے ہیں اپنے نانا کی قبر پر آ کے سلام کیا اور ساتھ کہا نانا ہر کوئی واپس آ جائے گا، تیرا یہ نواسہ واپس نانا میں کربلا برپا کرنے جا رہا ہوں، نانا میں تیرا دین بچانے جا رہا ہوں، نانا میں تیری عظمت کو بچانے جا رہا ہوں، نانا میں بیت اللہ کا شرف بچانے جا رہا ہوں، نانا میں قرآن مجید کی آیات کو بچانے جا رہا ہوں، نانا تجھے پتا ہے نا تیری شکل والا اپنا بیٹا بھی قربان کروں گا، اپنے بابا کی شکل والا اپنا بھائی بھی قربان کروں گا، اپنے بھائی حسن کے بیٹے قاسم کے لاشے پہ گھوڑے بھی دوڑ لیں گے، نانا سب کچھ قربان کروں گا، مگر نانا مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے جب زینب عالیہ کی چادر نہ رہے گی اور جب پابند سلاسل کر دیا جائے گا، تیری بیٹیوں کو عزاداروں الوداع کیا مظلوم کربلا نے اپنے نانا کی قبر کو، اس کے بعد مظلوم ماں کی قبر پہ ایسے آیا وہ جیسے 6 ماہ کا بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے، مظلوم کربلا لپٹ گیا اپنی ماں کی قبر سے، وہ کہا اماں وہ تجھے تو میری پیاس برداشت نہیں تھی۔ اجرکم اللہ حسین کی ماں، آپ سب سے راضی ہو۔ عزاداروں، بہت مشکل ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا، بہت مشکل ہوتا ہے، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں امام حسین کے غم میں رونے سے، اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک منزل مصائب کا ایک مرلہ ہو گیا، ایک درجہ، بس دوسرا درجہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہن کو تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں، امام حسین کو
مدینہ چھوڑنا بہت مشکل تھا. کیوں؟ صحابی رسول ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے تیاری کی نا مدینہ چھوڑنے کے لیے، اس وقت حضرت عباس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بھائی عباس، چونکہ آج زینب گھر سے باہر آ رہی ہے، آج وہ گھر سے باہر آ رہی ہے کہ اگر وہ نانا کے روضے پر جایا کرتی تھی تو میرے بابا علی چراغ بجھا دیتے تھے کہ کسی کی نظر زینب کے قد پر نہ پڑے، کسی کی نظر زینب کے سائے پر نہ پڑے. یہی حسین ہے. عباس کو دیکھا اور کہا عباس پردے کا انتظام کرو. مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عباس نے جب الحجاب کی سزا بلند کی نا، الحجاب کی آواز بلند کی تھی، تو اس وقت مدینے کے اوپر سے پرندوں نے بھی پرواز کرنا چھوڑ دیا تھا. اور جناب عالیہ کو جب حکم ہوا کہ آج گھر سے باہر آ جائے، صحابی رسول ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، آنکھوں سے بھی نابینا ہے اور کانوں سے بھی بہرا ہے، بادل کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سن سکتا. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، آج مدینے کی زمین لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، مدینے کی دیواریں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی بیوی نے جواب دیا شکر کر کے آج تو اندھا ہے، آج زینب عالیہ گھر سے باہر قدم رکھ رہی ہے، آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. الازہر اجرکم علی اللہ. اس عبداللہ نے کہا مجھے وہاں پر لے جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ حسین وطن کیسے چھوڑ رہا ہے، میں بھی حسین کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، آخری قدم بوسوں کرنا چاہتا ہوں. اس کی بیوی عزاداروں لے کر آئی. جب یہ عبداللہ سامنے آ کے کھڑا ہوا، جیسے ہی نظر پڑی غیرت کے سمندر مولا سجاد کی، اپنے نیام سے تلوار نکالی، چل رہے تھے عبداللہ صحابی رسول کی طرف. میرے مولا حسین نے پوچھا سجاد کیا کر رہے ہو؟ کہا زینب گھر سے باہر آ رہی ہے، ام کلثوم گھر سے باہر آ رہی ہے، یہ سامنے اجنبی شخص کیوں کھڑا دیکھ رہا ہے؟ تو مظلوم کربلا بہت روئے، اتنا روئے کہ ریش اطہار آنسوں سے سر ہو گئی. رو کر کہا سجاد آج مدینہ ہے، آج زینب کا پردہ ہے، آج زینب کے ہاتھ آزاد ہے. سجاد آج میں بھی زندہ ہوں، تو بھی زندہ ہے، غازی بھی زندہ ہے. سجاد اس وقت کیا کرو گے جب یہی زینب ہوگی؟ ارے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ارے ہاتھ پہ سے گردن بندے ہوئے ہوں گے، اور کبھی یہ بازار اور کبھی وہ دربار اور کبھی یہ دربار. عزادارو اجرکم علی اللہ. آج دو محرم ہے، آج کا وہ دن ہے جب مظلوم کربلا کا رہوار کربلا کی زمین میں مقتل کہتا ہے ایک دو تین نہیں 7 رہوار تبدیل کیے مظلوم کربلا نے، مگر کوئی بھی ذوالجلال کوئی بھی پیغمبر کی سواری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزاداروں مظلوم کربلا اترے، ایک مٹی کی مٹھی اٹھائی، اپنے اس کی خوشبو سینگی، سونگنے کے بعد نواسہ رسول نے بس ایک کلمہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا عباس ہاں ہونا مقتل ہونا. عباس یہ ہماری قتل گاہ ہے، عباس اسی منزل پہ ہم نے اترنا ہے، عباس یہی مقام ہے جہاں پر ہم راہ خدا میں
میں شہید ہو جائیں گے۔ عباس میں جانتا ہوں یہ زمین قبیلہ بنی اسد کی ہے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، ان کو کہو نواز رسول تمہیں یاد کر رہا ہے۔ بس عباس کا پیغام دینا تھا۔ یہ سارے وہاں پہ جمع ہوئے، میرے مولا کی قدم بوسی کی، ہاتھوں کو بوسا دیا، کہنے لگے یبن رسول اللہ، آئینہ ہمارے گھر آپ کے لیے ہے، آئینہ ہماری جائیدادیں آپ کے لیے ہے، مگر پیغمبر کے نواسے نے ایک ہی جملہ کہا کہ یہ بنجر زمین میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا ہم جانتے ہیں کائنات کی ساری زمین وہ تیرے مولا ہرا کے حق مہر میں ہے، مولا ہم تو مزارے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو قیمتی زمینیں لے لے، یہ بنجر زمین کیوں لیتا ہے؟ مظلوم کربلا نے کہا ہوگا وہ عرش معلا ہے، میں اسے کربلا معلا بنانا چاہتا ہوں۔ عزادارو میرے مولا نے زمین خرید لی، 60,000 دینار میں خریدی، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ مسعود کا جی بھر کے رونے کی، عزادارو میرے مولا نے زمین خرید لی اور کہا یہ زمین میرے بیٹے علی اکبر کے نام ہوگی، اور میں حسین تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میری شہادت کے بعد میرے زائر آئیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا۔ عزادارو اور مولا نے ایک عرض کی کہ یہ بدبخت ہمارے لاشوں کو نہیں دفنائیں گے، میں نواز رسول تمہاری جنت کا ضامن ہوں، جب یہ چلے جائیں تو میرے لاشے کو دفنا دینا۔ عزادارو یہی درخواست اور تم سے جناب زینب نے بھی کی، آخر میں بچوں کو جمع کیا، وہ جناب سکینہ نے وہ رو کر کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، اگر تمہارے جوان نہ آئے، اگر تمہاری عورتیں نہ آئے تو تم بچے کھیل کے بہانے آ جانا، وہ تمہاری کھیل ہو جائے گی، اہل بیت رسول کے لاشیں دفنائی جائیں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔